دوسرا سوال ہے، میرا سوال یہ کہ اگر ہم نے 9 محرم کا روزہ رکھا اور پھر 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن کسی مجبوری کے تحت یوم عاشورہ کا روزہ ٹوٹ گیا، تو کیا اس کی قضا لازم ہے اور بعد میں اس کو رکھنا ضروری ہے؟ کیونکہ محرم کے 2 روزے رکھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ دیکھیے اصل بات یہ ہے، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ آپ جانتے ہیں امام ابن ثعلبہ، بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم میں بھی حدیث ہے کہ امام ابن ثعلبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اہل نجد طائر الراس، اپنے پراگندہ بال پراگندہ حال جو ہے، ایک نجد کے ایک شخص جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوئے، آتے ہی انہوں نے یہ کہا، ایک فوراً سوال کیا کہ مل اسلام، یہ اسلام کیا ہے، یعنی اسلامی احکام کیا ہیں، اسلامی شرائع کیا ہے۔ حقیقت اسلام کے بارے میں سوال نہیں کر رہے ہیں، اسلام کی عبادات کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں ہیں سب روز میں۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کیا اس کے علاوہ بھی فرض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفلی نمازیں پڑھو۔ اور اسی طرح روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا الا ان تطوع۔ پھر روزے کے بارے میں کہ مہینے رمضان المبارک کا روزہ رکھنا، کہا اس کے علاوہ بھی کچھ فرض ہے، تو فرمایا الا ان تطوع۔ تو الا ان تطوع میں جو مستثنی متصل ہے یا مستثنی منقطع ہے، تو جو لوگ مستثنی متصل مانتے ہیں، جیسے احناف کہتے ہیں یہ مستثنی متصل ہے، تو ان کے نزدیک جو نفل نماز شروع کر دی تو اب شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کے نزدیک اس کی قضا ضروری ہے، اور وہ اس لیے ضروری قرار دیتے ہیں کہ آپ کے اوپر ضروری نہیں تھی وہ چیز، لیکن آپ نے اپنے اوپر ضروری کر لیا ہے تو اب اس کو پورا کرنا چاہیے، اس لیے کہ لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو کنڈم نہیں کرنا ہے بیچ میں، بلکہ اس کے اعمال کو جو ہے مکمل کرنا چاہیے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ مکمل۔ لیکن دوسرے حضرات جو ہیں شوافع وغیرہ، ان کے نزدیک وہ مستثنی منقطع ہے، تو وہ اس لیے ان کے نزدیک نفل نماز ہو، روزہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو نفل ہو، تو اس کو شروع کر دینے سے وہ چیز ضروری نہیں ہوتی ہے، واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر بیچ میں توڑ دیا، یہ کر دیا، تو اس کی قضا ضروری نہیں ہوتی ہے، اس کو بعد میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ اس کے لیے وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جویریہ نے جمعے کے دن روزہ رکھا تھا تو آپ نے توڑوایا تھا، تو یہ بھی ان سے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی توڑوایا تھا، آپ نے توڑوایا تو، لیکن یہ تو نہیں ہے نا وضاحت کہ آپ نے ان سے کہا تھا پھر اس کی قضا کی ضرورت نہیں ہے، جمعے کے دن اس لیے توڑوایا روزہ کہ جمعے کے دن تنہا جمعے کے دن روزہ رکھنا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، کیونکہ ہفتے کی عید ہوتی ہے وہ، اس لیے آپ نے توڑوایا ان سے۔ یا ازواج مطہرات کے پاس کو مطلب کچھ کھانے پینے کو ہوتا تھا تو ان کا روزہ، ارے کھانے پینے کی چیز آیا جی تو روزہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر نہیں آیا تو روزہ ہو جاتا تھا، تو وہ عام طور پہ ان کے روزے کی نیت نہیں ہوتی تھی، تو اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، بہر صورت اس میں احتمال ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اذا جاء احتمال بدل الاستدلال، میں احناف کی بات کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں، احناف کا نقطہ نظر جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے کہ مستثنی متصل ہے وہ، اور چاہے وہ کوئی بھی عاشورے کا روزہ ہو یا کوئی بھی نفلی روزہ رکھا ہے اور سنت کو رکھا ہے، تو رکھنے کے بعد اگر ٹوٹ گیا یا بیچ میں کچھ خلل پیدا پڑ گیا ہے تو دوبارہ اس کو روزے کو قضا رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک 2 روزے کی بات ہے، 9-10 کے روزے کی تاکید کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن آج کل ایک فقہا کی رائے یہ بھی ہے، آئی ہے ابھی، کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود چونکہ رکھتے تھے 1 دن روزہ، تو آپ نے ان کی مخالفت میں، تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو، اس لیے آپ نے 2 دن رکھنے کے لیے کہا تھا۔ آج جو ہمارے دور میں یہود ہیں وہ روزہ رکھتے ہی نہیں، بالکل ہی روزہ نہیں رکھتے، تو اب تو مشابہت کی بات کوئی نہیں رہی، تو اس لیے اگر 10 صرف 10 کا بھی رکھ لیا ہے، اگر 10 یعنی عاشورہ جس کو کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو ہے کیا ہو گئی، ادا ہو جائے گی۔ اور یہ بعض فقہا نے جو یہ نقطہ بتایا ہے کہ چونکہ یہود اب نہیں رکھتے ہیں، اس لیے مشابہت کی کوئی بات نہیں تھی، تو اگر 1 دن میں رکھ لیں تو ہو جاتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا سوال ہے، اگر کسی عورت نے روزہ رکھا اور افطار سے 5 منٹ قبل اس سے حیض آ جائے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، ٹوٹ جائے گا،
اور اسے اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، ہاں نفل ہو یا فرض ہو۔ ابھی میں نے نقطۂ نظر بتا دیا، دو نقطۂ نظر ہے۔ نفل شروع کر دینے کے بعد نفل چیز جو اللہ ان تطوع کے اندر احناف کہتے ہیں کہ مستثنیٰ متصل ہے، شروع کر دینے کے بعد وہ چیز ضروری ہو جاتی ہے اور اس کی قضا جو ہے ضروری ہو جاتی ہے، اس کو بیچ میں کنڈم کرنا، ختم کرنا وہ صحیح نہیں ہے۔ فرض ہے تو ظاہر ہے اس کو قضا تو ضروری ہے۔ کسی بہن نے اپنے رشتے کے لیے استخارہ کیا اور اس میں الحمدللہ رشتے کے لیے اللہ کی رضامندی ہی ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہو پا رہی ہیں، تو دیکھیے استخارے کے بعد اگر کوئی اللہ کا مشورہ آ جائے تو اس کا ماننا ضروری اور فرض اور واجب نہیں ہوتا ہے، اتنی بات یاد رکھیے۔ بہتر ہے کہ اللہ کا مشورہ آ گیا تو اس کو مان لیا جائے، لیکن اگر آپ کا دل کسی وجہ سے مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے اور اس سے مطمئن نہیں ہو پا رہی ہیں آپ، یا گھر والے کے بھی اب تذبذب رشتہ یہ ہے تو اور وہ دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے، اور تو آپ چاہیں تو دوبارہ اس سے استخارہ کر لیجئے، دوبارہ پھر دل مطمئن ہو جائے، گھر والوں کا بھی مطمئن ہو جائے تو کریے، اور رشتہ نہیں مطمئن ہو رہا ہے تو کیا کریں آپ، اس رشتے کو چھوڑ دیجیے، دوسرے کسی اور رشتے کو کیجیے۔ یہ جب تک اطمینان نہ ہو، چونکہ یہ رشتہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، 2 دن کے لیے نہیں ہوتا ہے، پوری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور اسلام کے اندر نکاح اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کو باقی رکھا جائے، اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ بھئی چند دنوں کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے۔ اسلام میں تو وقتی نکاح جائز بھی نہیں ہے، جانتے ہیں آپ۔ اس لیے اگر دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، گھر والوں میں اس کے بارے میں تھوڑا تذبذب ہے، تو آپ دوبارہ استخارہ کرنا چاہیں دوبارہ کر لیجیے، اور دل نہیں مطمئن ہو رہا ہے تو اس رشتے کو چھوڑ دیجیے، پھر دوسرے کسی اور کی طرف دیکھیے۔ اس لیے کہ رشتے تو اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیے ہیں، جہاں پہ رشتہ ہوگا، جہاں بہتر ہوگا وہیں پر ہوگا۔ اس لیے اور آپ استخارے پر کے خلاف بھی کوئی عمل کریں گی تو اس سے گنہگار نہیں ہوں گی، بس ضروری نہیں ہوتا، بہتر یہی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا۔ جب اللہ سے استخارہ کیا آپ نے، اللہ کا مشورہ آئے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ لیکن اگر دل بعد میں یہ ہوا کہ دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے اور گھر والے بھی اس میں تذبذب میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ چاہیں تو دوبارہ استخارہ کر لیں، ورنہ پھر دوبارہ استخارہ نہ کریں، بلکہ تذبذب ہے اس کی طرف نہیں مطمئن، دل نہیں ٹھک رہا ہے اور مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے تو دوبارہ کر لیجئے، اور نہیں کرنے کو چیز جاتا ہے تو آپ دوبارہ اس رشتے کو ختم کیجیے، دوسرے رشتے کو ڈھونڈیے، اللہ تعالیٰ وہاں پہ مناسب ہوگا، انشاءاللہ وہ رشتہ جو ہے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ رشتے تو سب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور وہ اللہ نے پہلے سے مقرر کر دیا ہے، اسی کے مطابق ہوتے ہیں، اور بے شان و گمان بھی وہاں پر آدمی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اسی کی طرف یہ کرنا، اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھی شیطانی وساوس ہیں، شیطانی وسوسے ہیں، تو اللہ سے یہ کہنے کہ اللہم ثبت علی قلبی علی طاعتک، یہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہ دعا پڑھیں آپ بار بار کہ اللہم ثبت قلبی علی طاعتک، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ شیطانی وساوس سے مجھے محفوظ فرما، اور اپنی طاعت و فرمانبرداری کے لیے میرے دل کو مطمئن فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے آپ کو دل کو مطمئن کر دے گا، اور آپ کے لیے وہ جو رشتہ مناسب ہوگا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ مقدر فرما دے گا۔ تو اس طرح سے کر لیں آپ۔ اس کے بعد کیا سوال میں بتاتا ہوں اور کیا ہے۔